السلام علیکم۔ اخبار کے اردو ویب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک مقبول اور مشہور عالم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اسلامی تاریخ میں اپنی اہمیت کے لیے مشہور ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل کی، جو ایک مشہور امام اور فقہ حنبلی کے بانی تھے۔ امام احمد بن حنبل ربیع الاول کے مہینے 780 عیسوی میں بغداد، عراق میں پیدا ہوئے۔ امام احمد بن حنبل کا پورا نام احمد ابن محمد ابن حنبل ابن عبداللہ الشیبانی تھا۔ ان کے والد ایک عالم دین تھے جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو اسلامی تعلیم دی۔ ان کے دادا امید کے دور میں سرکس کے گورنر تھے اور والد محمد خراسان کے سپاہی تھے۔ احمد بن حنبل بنو صیبان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ صفیہ بنت میمونہ بھی صیبان قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جو بنو عامر سے جا کے ملتا تھا۔ امام بن حنبل کے والد 30 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اس لیے امام بن حنبل بچپن سے ہی ایک خوددار انسان تھے۔ امام بن حنبل اسلامی تعلیمات بہت حاصل کرتے تھے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد احمد بن حنبل بچپن سے ہی علم کی تلاش میں مصروف رہے اور اپنے شہر کے مشہور علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کا زیادہ تر وقت علم سیکھنے اور دین کی خدمت میں گزرا تھا۔ وہ 14 سال کی عمر میں بڑے بڑے اسٹڈی سرکلز میں جاتے اور پھر 179 ہجری 795 عیسوی میں انہوں نے حدیث کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا۔ امام احمد بن حنبل نے سفر شروع کیا اور احادیث اکٹھی کرنا شروع کی۔ انہوں نے تقریباً 300 احادیث لکھیں اور تقریباً 280 اسکالر سے احادیث لکھیں اور یاد کیں۔ امام احمد بن حنبل کی 2 بیویاں تھیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ پہلی بیوی کا نام عباسہ بنت الفضل تھا۔ اس سے امام احمد بن حنبل کا ایک بیٹا تھا، صالح، جو بعد میں اصفہان کا جج بن گیا اور السنہ کا منصف بھی تھا۔ دوسری بیوی کا نام رقیہ بنت عمر تھا۔ اس سے بھی امام احمد بن حنبل کی ایک اولاد تھی جس کا نام عبداللہ تھا۔ امام احمد بن حنبل نے ان کی اسلام پسندی اور پرہیزگاری سے متاثر ہو کر ان سے شادی کی تھی۔ امام احمد بن حنبل کے بہت سارے کام تھے، جن میں سے المسند، رسالہ الصلاۃ، مسائل الاشربہ اور فضائل صحابہ شامل ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا سب سے بڑا امتحان اس وقت آیا جب خلیفہ مامون الرشید نے معتزلہ فرقے کی عقائد کو فرض قرار دیا۔ معتزلہ فرقے کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ انسان کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا چاہیے اور وہ تقدیر کو نہیں مانتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے عقیدے کو انکار کیا اور اس وقت بڑی شدت سے مباحثے میں حصہ لیا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے عقیدے کی حمایت کے لیے بھرپور جنگ لڑی۔ انہوں نے فرقہ معتزلہ کے عقائد کے خلاف کھل کر مخالفت کی۔ اس سلسلے میں انہیں بہت مشکلات اٹھانی پڑی اور خلیفہ مامون الرشید نے انہیں قید میں ڈال دیا اور وہ بہت کشمکش اور مشکل میں تھے، مگر اللہ کی مدد اور امام احمد بن حنبل کی استقامت کے اثر سے آخر میں خلیفہ مامون نے ان کو رہا کر دیا اور امام احمد بن حنبل کے عقیدے کو قبول کر لیا۔ امام احمد کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے عقیدے سے متزلزل نہ ہوئے۔ ان کی کتاب مسند احمد آج بھی مشہور ہے اور اس میں ان کی احادیث اور فقہ حنبلی کی اہمیت درج ہے۔ امام احمد بن حنبل 12 ربیع الاول 241 ہجری 857 عیسوی میں 77 سال کی عمر میں بغداد، عراق میں 9 دن بیماری کے بعد وفات پا گئے۔ انہیں بغداد میں دفن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے، جس میں سے 60,000 عورتیں بھی تھیں۔ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن 20,000 عیسائی اور یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھے امام احمد بن حنبل، ایک عظیم عالم اور ان کے علم اور استقامت کی مثال۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے اخبار اردو کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔